پیارے آقا کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا روز محشر وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم کس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ذرا گریباں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیا سال مناتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایک بار میری بات کو دل کے کان سے سنیے، دل کی ڈائری پر نوٹ کیجئے۔ اگر گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق ہوتی ہے تو خوشی منائیے، اگر جوئے سے باز آنے کی توفیق ملتی ہے تو خوشی منائیے، شراب چھوڑنے کی توفیق ملتی ہے تو خوشی منائیے، سود کھانے سے باز آتے ہیں تو خوشی منائیے، رب تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں تو خوشی منائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں تو خوشی منائیے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں تو خوشی منائیے، مبارکبادی پیش کیجئے، گفٹ دیجئے، ہدیہ دیجئے، تحفہ دیجئے۔ اور اگر شرمندہ ہونے کی توفیق نہیں ملتی تو پھر رونے کی ضرورت ہے۔ اگر 2023 میں آپ تلاوت کلام اللہ سے جڑ جائیں گے تو آج کی رات رو لیجئے، اگر نماز کی پابندی کریں گے، عہد کرتے ہیں تو آج کی رات اللہ کے سامنے الہا وزاری کر لیجئے، آج کی رات شب بیداری کر لیجئے، تہجد پڑھ لیجئے، استغفار کر لیجئے اور کلمہ کی ضربیں لگا لیجئے، خانقاہوں میں کچھ وقت لگا لیجئے، سڑکوں پر، گلیوں میں اور موبائلوں پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کر لیجئے۔ میں تمام قوم کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خوشی ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے عذاب قبر کی تیاری کر رکھی ہو، خوشی وہ منائے جو آخرت کی تیاری کر رکھی ہو، خوشی وہ منائے جو جنت کی تیاری کر رکھی ہو، خوشی وہ منائے جس سے اللہ راضی ہو، خوشی وہ منائے جس سے رسول اللہ راضی ہو، خوشی وہ منائے جو دین کا دائی ہو، خوشی وہ منائے جو دین کا سپاہی ہو، خوشی وہ منائے جو چوکیدار ہو، خوشی وہ منائے جو دین کا پہرے دار ہو، خوشی وہ منائے جس کی زندگی میں احکام الہی ہو، جس کی زندگی میں رسول اللہ کی تعلیمات ہو، جس کی زندگی میں اللہ کا فرمان ہو۔ ہمارا سال گزر گیا، کالے کرتوت پر کم شرمندہ ہوں گے، رشوت لینے پر کم شرمندہ ہوں گے، رشوت لینے پر کم شرمندہ ہوں گے، سود پر کم شرمندہ ہوں گے، شراب پر کم شرمندہ ہوں گے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، الہا وزاری کرنے کی ضرورت ہے، آہو بگا کرنے کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ دن بدن ہمارا پیر قبر کی اور بڑھ رہا ہے، دن بدن ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، زندگی دن بدن ہمارا سورج ڈھل رہا ہے، ریش سفید ہوتی جا رہی ہے، سر کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، دانت گرتے جا رہے ہیں، کمر کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور ہم دنیاوی لغوی جات میں عیش و آرام میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کو یوں دیکھ رہا ہوں، جتنا فاصلہ میرے اور اس دونوں انگلی کے درمیان ہے بس اتنا ہی فاصلہ قیامت کے آنے میں ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 1450 سال تقریباً ہونے والے ہیں، قیامت کتنا قریب آ گیا ہو۔ یہ نیا سال اسلامی سال نہیں ہے اور نہ اسلامی سال پر، نئے سال پر مبارکبادی دینے کی گنجائش ہے، جمعہ مبارک کہنے کی گنجائش نہیں، نیا سال مبارک کہنے کی گنجائش نہیں۔ کیوں نہیں؟
اس لیے کہ پیارے آقا نے نہیں کہا، اس لیے کہ صحابہ اس طرز عمل کو اختیار نہیں کرتے تھے، تابعین تابعین کی زندگی اس سے خالی اور عاری ہے۔ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم پیارے آقا کی امتی ہیں اور غیروں کے طریقوں کے اختیار کرتے ہیں۔ دنیا تو اسلام پر رشک کرتی ہے اور ہم غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ حاضرین، غیروں کے طریقوں کو لات مار دو اور میرے ایک مثال کا جواب دو۔ میں تمام ایمان والوں سے یہ مثال شیئر کر رہا ہوں اور اپیل ہے کہ اس مثال کو ہر ایمان والے تک پہنچائیں، آپ ہر ایمان والے تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی۔ ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ جب 51 سال کے ہو جاؤ گے تو تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، موت کے نیند سلا دیا جائے گا، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب جب اس کا 51 سال پورا ہو، 51 سال شروع ہو، تو کیا اس کو بدھائی دیں گے؟ کیا اس کو مبارکبادی پیش کریں گے؟ کیا پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے کہ اگلے سال آپ کو پھانسی ہونے والی ہے، آپ کو موت کا نیند سلایا جانا ہے، آپ کو ختم کر دیا جانا ہے؟ تو اس پر ہم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور کیا مبارکبادی پر وہ خوش ہوگا؟ کیا وہ گفٹ لے کر خوش ہوگا کہ اس کی نیندیں اڑ جائیں گی، اس کے پاؤں میں زلزلہ طاری ہو جائے گا، اس کی پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی، وہ بدہوش ہو جائے گا کہ 1 سال رہ گیا ہے، اب مجھے پھانسی کے دار پر لٹکا دیا جائے گا، پھانسی کے تختے پر مجھے چڑھا دیا جائے گا۔ حاضرین، اس مثال کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی محدود ہے، ہماری زندگی محدود ہے، 60 50 55 40 10 5 محدود زندگی ہے، اور کسی کو علم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی۔ تو ہماری زندگی اللہ نے جتنی مقدر میں لکھی ہے اس میں سے 1 سال گھٹ گیا، اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، تو بتائیے کیا مبارکبادی پیش کرنی چاہیے؟ کیا پتا اگلے سال 23 میں ہم میں سے کون نہیں ہوگا، ہم میں سے کون نہیں ہوگا، کیا پتا؟ آج اس کو ہم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، آج اس کو ہم گفٹ دے رہے ہیں، آج نئے سال پر اسے پھول کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتا ہے، اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتا، 9 سیکنڈ پہلے بھی خبر نہیں ہوتا۔ 9 سیکنڈ پہلے ٹھیک ٹھاک بائک پر جا رہا تھا، ٹھیس لگا، گاڑی کے بیچ آیا اور ختم۔ 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ باقی ہے، اس دنیا میں ہے یا نہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیجئے، من تشبہ بقوم فہو من۔ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی، آپ کے معمولات، آپ کا طرز روش، آپ کے عادات، آپ کے طور طریقہ کن لوگوں کے مطابق ہے؟ کیا ایک اللہ والوں کے مطابق ہے، بزرگ کے مطابق ہے، ایک عالم دین کے مطابق ہے، یا کسی جویری، شرابی، رشوت خوری، سود کھانے والے کے طرز عمل پر آپ چل رہے ہیں، یہودوں کے طرز پر چل رہے ہیں، نصرانی کے طرز پر چل رہے ہیں، مجوسی کے طرز پر چل رہے ہیں، بدھ دھرم کے طرز پر چل رہے ہیں، جین دھرم کے طرز پر چل رہے ہیں؟ یہ محاسبہ کیجئے اور رب کعبہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیے، من تشبہ بقوم فہو من۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا
روز محشر اس کا حساب و کتاب بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اسلامی، ایمانی، دینی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔